بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کمانے کے لیے پردیس آیا تو یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے جب اپنا ملک چھوڑا تو اس وقت میری عمر محض 18 سال تھی۔ میری آنکھوں میں کچھ بننے کا جنون تھا۔ پیچھے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت منع کیا تھا، مگر میں اپنے گھر کی غربت اور تنگ دستی سے بہت ہی پریشان تھا۔ ابا ایک معمولی چوکیدار تھے جو کسی بنگلے میں چوکیداری کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اس کے بدلے انہیں مہینے کے آخر میں بہت ہی قلیل سی تنخواہ ملتی تھی، جس سے گھر کا گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مہینے کے آخری دنوں میں یہ نوبت آ جاتی تھی کہ ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات ہمیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ ایسے میں ابا اور اماں کی لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ اماں ابا پر اس بات کے لیے زور دیتی تھی کہ وہ یہ نوکری چھوڑ کر کوئی دوسری نوکری تلاش کرے، مگر ابا اماں کی بات نہیں مانتے تھے اور اماں سے بس یہی کہتے تھے کہ اس زمانے میں نوکری ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ بھی نوکری ملی ہوئی ہے تو اس بات کو غنیمت سمجھو۔ مگر جب اماں مجھے بھوکا سوتا ہوا دیکھتی تھیں تو ان کا دل دکھ جایا کرتا تھا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتے بیٹے کو بھوکا سوتا ہوا دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب ہی وہ ابا سے اصرار کرتی تھی کہ کوئی دوسری نوکری کر لیں تاکہ کم از کم وہ اپنے بچے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکیں، مگر ابا یہی سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی تو وہ نقصان میں چلے جائیں گے، جب ہی وہ یہ نوکری چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی اور زمین پر بیٹھ کر پڑھا تھا، لیکن میں پھر بھی دل لگا کر پڑھا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی غربت نے میرے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا، اسی وجہ سے میں نے پڑھنے لکھنے میں دل لگا لیا۔ کیونکہ اماں مجھ سے اکثر کہتی تھیں کہ جب تم پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤ گے تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے اور ہم لوگ بھی پیٹ بھر کر اچھے اچھے کھانے کھا سکیں گے۔ اماں کی یہ بات سن کر میرا دل بری طرح سے دکھ جایا کرتا تھا۔ اماں سمجھتی تھی کہ میں بھی بچہ ہوں، ان کی اس بات کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتا ہوں، اسی لیے جب وہ غربت سے بے حد تنگ آ جایا کرتی تھیں تو مجھ سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھیں، کیونکہ اماں کے دل کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل جایا کرتے تھے اور پھر رات گئے ہی واپس آتے تھے، کبھی کبھی تو وہیں رک بھی جایا کرتے تھے۔ ایسے میں اماں گھر اکیلی رہ جاتی تھیں۔ ایسے میں اماں نے مجھے ہی اپنی تنہائی کا ساتھی بنا لیا تھا۔ اماں سارا دن مجھ سے باتیں کرتی تھیں۔ یوں میں اور اماں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار ہو گئے۔ اماں اکثر مجھ سے کہتی تھیں کہ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم ایک بڑے آدمی بن جاؤ گے تو ہماری غربت کے دن بھی ختم ہو جائیں گے اور میں بھی سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکوں گی۔ اماں کی باتیں سن کر میں خاموشی سے ان کی شکل دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ اماں کو کچھ بھی کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ مگر بچپن سے ہی میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے اماں کے لیے بہت بڑا آدمی بننا ہے اور انہیں دنیا کا ہر سکھ دینا ہے۔ اسی وجہ سے میں بچپن میں ہی بہت سمجھدار ہو گیا تھا۔ میں اماں سے کبھی کوئی ایسی ضد نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے اماں کو ذرا بھی پریشانی اٹھانی پڑے۔ مجھے اماں کا احساس تھا۔ میں اپنی ماں سے شدید محبت کرتا تھا۔ اماں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، مگر ان کی قسمت ایسی نکلی کہ انہیں شادی کے بعد غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے ان کا دل ہر وقت دکھی رہتا تھا۔ بھائیوں کی طرف سے بھی ان کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملا تھا اور نہ ہی اماں نے ان سے اپنی جائیداد مانگی تھی۔ اماں ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ بھائیوں کا گھر میرے لیے کھلا رہے، میرے لیے یہی بہت ہے، اس سے زیادہ کی مجھے خواہش نہیں ہے۔ مگر جب اماں ماموں کے گھر سے ہو کر آتی تھیں تو کافی دن تک خاموش ہی رہتی تھیں۔ وہ وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر اپنے 2 کمروں کے کچے مکان میں آتی تو ان کا دل دکھ سے بھر جایا کرتا تھا۔ اماں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھیں، مگر ان کی خاموشی دیکھ کر میں سمجھ جایا کرتا تھا کہ اماں کو اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے ستا رہا ہے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے محلوں میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی اور یہاں ہم لوگ مہینے کے آخری دن فاقے کر کے گزارتے تھے۔ اس بات سے اماں کا دل کٹ جایا کرتا تھا۔
मगर उनके भाइयों को इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो लोग अपनी बहन के साथ ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि वो लोग तो अपनी अपनी जिंदगियों में मगन थे। अम्मा को यूं खामोश देखकर मेरा दिल दुख से भर जाया करता था। मैंने मामू के घर जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अम्मा का दुखी चेहरा नहीं देख सकता था, जबकि अब्बा पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। वो अम्मा को यही समझाती थी कि अपना दिल छोटा मत करो, मगर अम्मा अब्बा को घूर कर रह जाती थी, और कभी ज्यादा गुस्सा आता तो अब्बा से लड़ने बैठ जाया करती थी। ऐसे में मैं बिल्कुल सहम कर रह जाता था। मैंने 10वीं का इम्तिहान दिया तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। यूँ मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और दिल लगा कर पढ़ने लगा। अम्मा का ख्वाब था कि वो मुझे डॉक्टर बनाएंगी, जबकि मैं कुछ और ही सोचे बैठा था। मैंने इंटर भी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर लिया था, और फिर एक दिन मैंने अम्मा अब्बा को अपने इरादों से बाखबर कर दिया। मैंने अम्मा से कहा कि मैं अब मजीद तालीम हासिल नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि किसी दूसरे मुल्क जाकर कमाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा चंद लम्हों के लिए सदमे में चली गईं। इन्हें मुझसे इस बात की तवक्को हरगिज भी नहीं थी। मैं इनका इकलौता बेटा था, इसीलिए वो किसी सूरत भी मुझे अपनी नजरों से दूर करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बात सुनते ही अम्मा ने रोना धोना शुरू कर दिया और मुझसे साफ कह दिया कि वो किसी भी सूरत कहीं जाने नहीं देंगी। मुझे पता था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। मैं कुछ वक्त के लिए अम्मा की नजरों से दूर हो जाता तो अम्मा की जान पर बन जाती थी। यहां तो मैं सालों के लिए अम्मा से दूर होने की बात कर रहा था, तो अम्मा ये सब कहां बर्दाश्त कर सकती थी। इसी वजह से अम्मा ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें यहां पर रहकर कुछ करना है तो करो, लेकिन यहां से जाने के बारे में हरगिज भी नहीं सोचना। मगर मैं तो पक्का इरादा बांधे बैठा और यहां किसी सूरत नहीं रहना चाहता था। आखिरकार मैंने अम्मा को मना ही लिया और इनसे वादा किया कि मैं वहां जाकर हर रोज इनसे फोन पर बात करूंगा। अम्मा ने अपना सोने का जेवर बेचकर मेरे बाहर जाने का बंदोबस्त किया था। इस वजह से मैं मजीद अम्मा के एहसानमंद हो गया था। कुछ अरसे बाद मैं बाहर मुल्क आ गया, मगर मैं रोज बाकायदगी से अम्मा से फोन पर बात किया करता था। अम्मा मुझे याद करके रोती रहती थी। शुरू के चंद दिन तो मुझे भी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मैं इस कदर सख्त मेहनत और मुशक्कत का आदी नहीं था। अम्मा ने घर में मुझे फूलों की तरह रखा हुआ था। मुझे कभी अपने कामों के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी। यहाँ आकर तो मुझे अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ते थे और खाने का तो कुछ पता ही नहीं होता था। शुरू में जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। काफी दिनों तक मैं सूखी ब्रेड पर गुजारा करता रहा था। ऐसे में मुझे अम्मा के हाथ की गरम गरम रोटी बेहद याद आती थी। मुझे नहीं याद अम्मा ने मुझे कभी भूखे पेट सोने दिया था। भले महीने के आखिर में अम्मा का हाथ तंग हो जाया करता था। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता था, मगर फिर भी अम्मा मेरा पेट भरकर ही मुझे सुलाती थी। ऐसे में मैं यहाँ आकर बिल्कुल ही टूट गया था। अक्सर तो अम्मा को याद करके मेरी आंखों से आंसू निकल आया करते थे, मगर यहाँ तो मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। अगर अम्मा मुझे ऐसे रोते देख लेती तो जाने इनके दिल पर क्या गुजरती। मैं खुद ही अपने आंसू पोंछकर अम्मा को फोन करके इनसे ढेरों बातें कर लिया करता था, मगर फिर भी जाने कैसे अम्मा पहचान जाया करती थी कि मैं भूखा हूं और मैंने कुछ नहीं खाया है। और मैं बड़ी मुश्किल से अम्मा को यह इत्मीनान दिलाता कि मैंने अभी अभी खूब सैर होकर तरह तरह के खाने खाए हैं और अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। पता नहीं अम्मा को इस बात पर यकीन होता था या नहीं, मगर वो कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाया करती थी। यहाँ तक कि खामोशी का वक्त इतना तवील हो जाता था कि मुझे खुद ही इन्हें मुखातिब करना पड़ता था। मगर दूसरी जानिब से मुझे अम्मा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती थी। वो मुझे बस यही कहती थी कि वापस लौट आओ, इस अजनबी मुल्क में कुछ नहीं रखा है, तुम बस मेरे पास आ जाओ ताकि मेरी आंखों को ठंडक मिल सके। अम्मा की इस बात पर मैं इन्हें तसल्ली देता था कि मैं जल्दी वापस लौटकर आपके पास आ जाऊंगा। मैं इन्हें साफ लफ्जों में ये नहीं कह सकता था कि मैं इतनी जल्दी लौटकर नहीं आ सकता, बस मैं इन्हें तसल्ली ही दे सकता था। अब्बा और अम्मा मेरे जाने के बाद बहुत ही तन्हा रह गए थे।
اماں تو رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھیں، مگر ابا میرے جانے کے بعد بہت ہی خاموش ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے فون پر بات کرتے تو مجھے حوصلہ دیتے۔ وہ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ پردیس میں کمانا کتنا مشکل ہے، مگر مجھے ابا کی آواز بھی بھیگی ہوئی لگتی تھی۔ ابا نے اپنی پوری زندگی سخت محنت سے گزاری تھی۔ میں نے انہیں پوری رات اپنے کام پر موجود جاگتے ہوئے دیکھا تھا، مگر پھر بھی ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آتی تھی۔ اماں ان سے آئے روز لڑتی تھیں، مگر ابا نے کبھی بھی اماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ تھوڑے پر بھی خوش رہنے والے انسان تھے۔ میں نے کبھی بھی ابا کو زیادہ کی حوث کے لیے پریشان ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ابا کو ہمیشہ ہی شاکر دیکھا تھا، مگر ابا میرا حوصلہ بنے ہوئے تھے۔ وہ مجھے تسلی دیتے کہ یہ سب کچھ تھوڑے وقت کی پریشانی ہے۔ اگر تم اسی طرح سے محنت کرتے رہے تو ایک دن بہت اونچے مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد تمہیں یہ پریشانیاں بہت ہی چھوٹی سی معلوم ہوں گی۔ میں نے پردیس میں کافی عرصے تک چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے گزارا کیا۔ میں نے سنا تھا کہ پردیس میں نوکری بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ مجھے نوکری ڈھونڈنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی تھی۔ میں صبح کے وقت لوگوں کی گاڑیاں صاف کرنے کا کام کرتا تھا اور شام میں ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری کرتا تھا۔ اس طرح سے میرے پیٹ بھرنے کا تو آسرا ہو گیا تھا، مگر میں اپنی اس نوکری سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ یہاں میرے پیٹ بھرنے کا تو آسرا ہو گیا تھا، مگر میں ابھی بھی گھر پیسے نہیں بھیج پا رہا تھا۔ ایسے میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ آخر کار کافی عرصے کی محنت اور کوششوں کے بعد مجھے ایک نوکری مل ہی گئی۔ میں اس قابل ہو گیا تھا کہ چند پیسے اپنے گھر بھیجنے لگا تھا۔ جس وقت میں نے اماں کو پیسے بھیجے تھے اس دن اماں بے حد خوش تھی۔ میں جب اماں سے فون پر بات کر رہا تھا اس وقت بھی خوشی اماں کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ اماں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھیں۔ اماں کو یوں خوش دیکھ کر مجھے بے حد سکون مل گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں اب اماں کے خواب پورے کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، مگر میں ابھی بھی اپنی اس منزل سے کافی دور تھا جس کا میں نے سوچا تھا۔ میں آہستہ آہستہ وہاں اپنی زندگی میں سیٹل ہوتا جا رہا تھا اور میرے گھر کے حالات بھی اچھے ہوتے جا رہے تھے۔ ابا اور اماں بہت خوش تھے، مگر اماں مجھے یاد کر کے ہر وقت اداس رہتی تھیں۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ ابا اماں کو سنبھال لیتے ہیں، اس وجہ سے میں بے فکر تھا۔ لیکن میں بھی روز دن میں 2 بار فون کر کے اماں کی خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی تھی جو باہر ملک جا کر اپنے گھر والوں کو بھول جایا کرتے تھے اور انہیں یکسر نظر انداز کر دیا کرتے تھے، مگر میں اپنے ماں باپ کی جانب سے بالکل بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ مجھے پردیس آئے 3 سال گزر چکے تھے۔ میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے اور میری نوکری بھی پکی ہو گئی۔ ایسے میں اب میری زندگی میں بہت حد تک سکون آ گیا تھا، مگر یہ سکون زیادہ دن برقرار نہیں رہ سکا۔ ایک دن میں اپنے کام پر موجود تھا تو کسی نمبر سے مجھے کال موصول ہوئی۔ وہ پاکستان سے میرے کسی رشتہ دار کا فون تھا۔ میں نے بے دہانی میں اٹھا کر کان سے لگا لیا کیونکہ اس وقت کام میں بہت مصروف تھا، مگر دوسری جانب مجھے جو خبر سننے کو ملی اس خبر نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ میں اس وقت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور اب نقصان کی بھرپائی ساری زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے کسی رشتہ دار نے مجھے فون کر کے یہ بتایا تھا کہ میرے ابا اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ ابھی تو ہمارے اچھے دن شروع ہوئے تھے اور ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلے ہی پل مجھے اماں کا خیال آیا۔ میں اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ مجھے ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں سے اتنی دور واپس اپنے ملک میں لوٹنا میرے لیے آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے مجھے چھٹی کے لیے درخواست دینی تھی۔ جب ہوش ٹھکانے آئے تو میں جانے کے بارے میں سوچنے لگا، مگر یکدم ہی میں نے خود کو بہت ہی تنہا محسوس کیا۔
میرے ابا میرے پاس نہیں تھے، مگر ان کا سہارا ہی کافی تھا، اور اب تو وہ بھی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ایسے میں بالکل ہی ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں نے چھٹی کے لیے درخواست دی تو وہ منظور کر لی گئی، کیونکہ اتنے سالوں سے میں ایک بار پھر لوٹ کر اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنی ساری تیاری کی اور اپنے گھر جانے کو تیار ہو گیا۔ میں 1 مہینے کی چھٹی پر اپنے گھر جا رہا تھا۔ میں اس حادثے سے پہلے ہر وقت سوچا کرتا تھا کہ میں جلد ہی چھٹی لے کر اپنے ماں باپ سے ملنے جاؤں گا، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوگا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس طرح سے چھٹی لینی پڑے گی۔ میں جہاز میں بیٹھ کر مسلسل اپنے آنسو صاف کرتا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ لوگوں سے آنسو چھپانا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ آج مجھے پردیس کی حقیقت سمجھ آ رہی تھی۔ کیوں لوگ پردیس جا کر اتنے بے بس ہو جاتے ہیں؟ میرے گھر سے مسلسل فون آ رہے تھے کہ ابا کو دفنانے میں جلدی کرنی ہے، اور میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ میرا تھوڑا انتظار کر لیں، میرے پہنچتے ہی دفنا دیے گا۔ یہ کہتے ہوئے میرا دل پھٹ رہا تھا، مگر اس وقت مجھے خود کو سنبھالنا تھا۔ میں کمزور ہرگز بھی نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ایئرپورٹ پر اتر کر جب میں نے اپنے وطن کی مٹی کو چھوا تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور میرا دل کیا کہ میں یہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں اور ایک ہی بات اپنے دل کا سارا غبار نکال دوں۔ میں وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی والے کو اپنے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے باپ کی میت کو دیکھنے کی ہمت اپنے اندر جمع کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میرے اندر کا بچہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میرے ابا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نہیں رویا تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں جیسے تیسے اپنے گھر پہنچا تو ابا کی میت کمرے میں رکھی ہوئی تھی، جبکہ صحن میں سارے رشتے دار آدمی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر سب لوگ مجھے گلے لگانے لگے اور تسلیاں دینے لگے، مگر میری نظریں اپنی ماں کی تلاش میں تھیں۔ مجھے اس وقت بس ان کی فکر تھی۔ میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہا تھا کہ جانے اس وقت ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں سب سے ملتے ملاتے اندر کمرے میں گیا تو میرے پیروں میں جیسے جان ختم ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کی میت رکھی تھی، اور میری ماں کے سر پر سفید چادر اڑا دی گئی تھی، اور اماں مسلسل روئی جا رہی تھیں۔ میں تڑپ کر ان کی جانب بڑھا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے چیخ ماری اور میرے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگیں۔ روتے روتے وہ کبھی مجھے چومنے لگتی تو کبھی میرے چہرے اور ہاتھوں کو محسوس کر کے میرے موجود ہونے کا یقین کرتی۔ ابا کو دفنانے کے لیے میری ہی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ لوگ ابا کی میت اٹھانے کے لیے آ گئے تھے۔ میں بھی ناچار وہاں سے اٹھ گیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جس وقت میں نے اپنے باپ کی میت کو کاندھا دیا تھا، اس وقت میں خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہا تھا۔ آج ابا چلے گئے تھے تو مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بھلے ابا کم کماتے تھے، ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی، مگر ان کا موجود ہونا ہی سب سے بڑا سہارا تھا۔ اماں ساری زندگی پیسوں کی خاطر ابا سے لڑتی آئی تھیں، اور اب تو ابا ہی نہیں رہے تھے۔ قبرستان پہنچ کر میں نے اپنے ہاتھوں سے ابا کو قبر میں اتارا تھا۔ آج مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جن لوگوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ابا کو منو مٹی تلے دفنا کر گھر آیا تو کھانے کی دیگیں گھر آ چکی تھیں۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور میں سب لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب بھول چکے تھے کہ سب کسی کو دفنا کر گھر آئے ہیں۔ آہستہ آہستہ گھر سے مہمان رخصت ہونے لگے تھے، اور پھر رات ہوتے ہوتے میں اور اماں ہی گھر میں بچے تھے۔ اماں بالکل خاموش تھیں۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھیں، تو کبھی دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگتی تھیں۔ اماں کی حالت مجھ سے بالکل بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اماں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ میں کھانا لے کر ان کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کر وہ دوبارہ سے رونے لگے۔
انہیں یوں روتا دیکھنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ میں تو اماں کو زندگی کا ہر سکھ دینا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں کو اتنا بڑا صدمہ مل جائے گا۔ ابا نے اپنی پوری زندگی سخت محنت و مشقت میں گزاری تھی، اور اب بھی انہوں نے اپنی نوکری نہیں چھوڑی تھی، جبکہ میں ابا کو یہ بات کہہ کر تھک گیا تھا کہ جب میں کما رہا ہوں تو آپ کو کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر ابا کہتے تھے، اس پر سے میرے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں گے، اگر میں گھر میں بیٹھ گیا تو مجھے زنگ لگ جائے گا۔ انتقال سے ایک روز قبل بھی ابا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اماں نے انہیں کام پر جانے سے منع بھی کیا، مگر ابا پھر بھی کام پر چلے گئے تھے، اور وہیں ابا کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ ابا یوں اچانک مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اٹھ کر کچھ کھا لیں، آپ صبح سے بھوکی ہیں، اس طرح تو آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ میری بات سن کر اماں نے سرخ نظروں سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی، جب تمہارے ابا زندہ تھے تو میں نے زندگی میں ان کی قدر نہیں کی، اور اب وہ چلے گئے ہیں تو مجھے احساس ہو رہا ہے ان کی موجودگی ہماری زندگی میں کتنی ضروری تھی۔ یہ کہہ کر اماں مزید رونے لگیں۔ میں نے کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اماں کے برابر میں بیٹھ کر ان کے بازو پر ہاتھ پھیلا کر انہیں گلے لگا دیا۔ میں سالوں بعد اماں کو دیکھ رہا تھا اور وہ یوں رو رہی تھی۔ میں نے زبردستی اماں کو کھانا کھلایا۔ انہوں نے بامشکل ہی چند لقمے کھائے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور اماں کو دوائیں کھلا کر سونے کے لیے لٹا دیا۔ بے شک آج کی رات اماں اور میرے لیے بہت ہی بھاری تھی۔ اماں دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھیں، جبکہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ابا کی یاد بری طرح سے ستا رہی تھی۔ میں ابا کے آخری وقت پر ان کے ساتھ نہیں تھا، جانے اس وقت ان پر کیا گزر رہی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میرے ابا روز ہی مجھ سے فون پر یہ سوال کرتے تھے کہ گھر کب لوٹ کر آؤ گے، اور میں انہیں تسلی دیا کرتا تھا کہ جلد ہی لوٹ کر آؤں گا، مگر میں اس طرح سے لوٹوں گا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ ابا کی یاد ایک پل بھی میرے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابا میرے آس پاس ہیں۔ میں ایک بار انہیں گلے سے لگانا چاہتا تھا، مگر اب یہ سب کچھ ممکن بالکل بھی نہیں تھا۔ ابا جہاں جا چکے تھے وہاں سے لوٹ کر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ میرے دل کا بوجھ اور ملال رات گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آج مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ پردیس میں رہنے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ مجھے 1 ماہ بعد واپس لوٹنا تھا، مگر میں اماں کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پہلے تو ابا زندہ تھے تو میں بالکل مطمئن تھا، مگر اب اماں بالکل ہی تنہا اور اکیلی رہ گئی تھی۔ اماں بہت خاموش ہو گئی تھی۔ ہر وقت مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں ساری زندگی تمہارے ابا سے پیسوں کی خاطر لڑتی جھگڑتی رہی، اور اب جب ہمارے حالات اچھے ہو گئے تو تمہارے ابا ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس روز اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم واپس کب جاؤ گی؟ میں نے ان سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا کہ 1 مہینے کی چھٹی لے کر آیا ہوں۔ 1 ماہ بعد مجھے واپس جانا ہوگا، ورنہ وہ لوگ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ میری بات سن کر اماں چند لمحے خاموشی سے میرا چہرہ تکتی رہیں، اور پھر کہنے لگی، تم 1 ماہ بعد مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میں اس گھر میں کس کے آسرے پر رہوں گی؟ میں تو بالکل ہی اکیلی رہ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اماں کے لہجے میں یاسیت تھی، لیکن میں بھی اپنی نوکری کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اگر میں واپس نہیں جاتا تو ایک اچھے مستقبل کا میرا خواب چکنا چور ہو جاتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں میں کیا کروں۔ ایک جانب نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا تو دوسری جانب اماں کو یوں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایک روز اماں میرے کمرے میں آئیں اور خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ میں کافی دیر تک اماں کو دیکھتا رہا کہ جانے وہ کیا بات کرنے آئی ہیں، مگر جب خاموشی کا دورانیہ لمبا ہو گیا تو میں نے خود ہی اماں کو مخاطب کیا۔ اماں کسی گہری سوچ میں تھی، چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔
اور کہنے لگی کہ تم کچھ کہہ رہی ہو۔ میں نے گہری نظروں سے اماں کی جانب دیکھا۔ کل سے اماں بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان سے کہا کہ اماں اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ میری بات سن کر اماں نے امید بھری نظروں سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ اس وقت مجھے یہ بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر تمہارے ابا کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی رہ گئی، یوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے میں تمہاری شادی کر دوں تاکہ مجھے اس گھر میں اکیلے نہ رہنا پڑے اور تم بھی میری طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کام پر توجہ دو۔ میں نے ٹھنڈے دماغ سے اماں کی بات سنی۔ مجھے اماں کی بات بالکل معقول لگی۔ یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ اتنی سی بات کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہی تھیں؟ ٹھیک ہے، میں جانے سے پہلے شادی کر لوں گا، مگر اب بھی اماں کی پریشانی دور نہیں ہوئی۔ اماں مجھ سے جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہاری شادی اس سے ہی کر دوں گی۔ میں نے مسکرا کر اماں کی جانب دیکھا اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے، آپ میری شادی اپنی مرضی سے کر دیں۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے کی خوشی پھیل گئی، مگر پھر کچھ سوچ کر اماں خاموش ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگی میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، مگر میں نہیں جانتی کہ تم اس سے شادی کرنے پر راضی ہوگی یا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتی، اگر تمہاری مرضی ہو تو اس لڑکی سے شادی کرنے پر راضی ہونا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اماں کی اتنی لمبی تحمید کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ سکا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ کو جو بھی کہنا ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں، تو اماں نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم کرن سے شادی کر لو۔ کرن کا نام سن کر میں بے یقینی سے اماں کی جانب دیکھا۔ کرن میری خالہ کی بیٹی تھی اور چند ماہ پہلے ہی بیوہ ہوئی تھی۔ اماں نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ کرن کے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، جبکہ کرن کی شادی کو اس وقت محض 2 ماہ ہی گزرے تھے جب اس پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اماں ہمیشہ سے ہی چاہتی تھی کہ وہ کرن کو اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لے آئیں، مگر جب انہوں نے اس بارے میں خالہ سے بات کی تو خالہ نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے اور خالہ کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ وہ کرن کی شادی کسی بڑے گھرانے میں کریں، اسی لیے انہوں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ اور اب جب کرن بیوہ ہو گئی تھی تو اماں سب بھول بھال کر ایک بار پھر سے کرن کو اس گھر میں لانے کے لیے راضی تھیں، اور یہ بات خالہ نے ہی اماں کے ذہن میں ڈالی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اب ان کی بیوہ بیٹی کا رشتہ بہت ہی مشکل ہوگا، اور اگر اس کی شادی ہو بھی گئی تو کوئی بڑی عمر کا آدمی ہی ملے گا۔ اسی وجہ سے خالہ نے اماں کو یہ سب باتیں کی تھیں اور اماں فوراً ہی اس رشتے کے لیے راضی بھی ہو گئی تھیں۔ اماں کی خوشی کی خاطر میں اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا اور کرن سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ اماں میری رضامندی جان کر بے حد خوش ہوئیں۔ میں نے پہلی بار اماں کو اس قدر خوش دیکھا تھا۔ میں اماں کی خوشی میں خوش تھا۔ اماں خوشی خوشی یہ بات خالہ کو بتانے چلی گئیں اور میں بھی سکون سے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ یوں اسی ہفتے میرا نکاح سادگی سے کرن سے ہو گیا۔ نکاح سادگی سے کرنے کی خواہش میری ہی تھی، کیونکہ ابھی ابا کا انتقال ہوا تھا اور میں اپنی زندگی میں کوئی خوشی بھی منانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے نکاح نہایت ہی سادگی سے کر دیا گیا اور کرن بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ اماں کرن کو بہو بنا کر بہت خوش تھیں۔ اس عرصے میں نے گھر بھی تبدیل کر لیا تھا اور نسبتاً ایک اچھے علاقے میں گھر لے لیا تھا۔ یہ والا گھر ہمارے پرانے گھر سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ پرانے والے گھر میں محض 2 کمرے تھے اور ایک صحن تھا۔ سردی گرمی اماں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں نئے گھر میں شفٹ ہو کر میں نے سب سے پہلے اماں کے کمرے میں ان کے آرام کے لیے ہر چیز لگوا دی تھی، تاکہ اماں کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے سردیوں کے لیے ہیٹر کا بندوبست کر دیا تھا تو گرمیوں کے لیے اے سی کا بندوبست کر دیا تھا۔ اماں اپنے گھر کو چھوڑ کر اس گھر میں ہرگز بھی نہیں آنا چاہتی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اماں کو یہاں آنے کے لیے راضی کیا تھا۔ کرن بھی نئے گھر میں آ کر بہت خوش تھی۔ کرن اماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔
मैं अम्मा की तरफ से मुतमईन हो गया था कि मेरी घर मौजूदगी में किरण अम्मा का ख्याल रखेगी। यूँ देखते देखते 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला था। इस 1 माह में अब्बा के जाने का गम भी बहुत हद तक कम हो गया था, मगर दिल से पूरी तरह गम खत्म नहीं हुआ था। ये तो वो खसारा था जिसका गम तमाम उम्र ही रहना था। मगर मेरे दिल में अम्मा को लेकर जो परेशानी थी वो किरण के आने से दूर हो गई थी। पहले तो मैं अम्मा की ख्वाहिश की वजह से किरण से शादी करने पर राजी हुआ था, मगर अब किरण ने अपने हुस्ने सलूक की वजह से मेरे दिल में जगह बना ली थी। मैंने किरण को खुले दिल के साथ कबूल कर लिया था। मैंने किरण और अम्मा के लिए इस घर में हर आसाइश का बंदोबस्त कर दिया था, ताकि मेरे जाने के बाद इन दोनों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मुझे अम्मा के साथ किरण का भी ध्यान रखना था। किरण मेरी सोच से बढ़कर अच्छी साबित हुई थी। अम्मा अब्बा के जाने के बाद बहुत चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। अम्मा अक्सर किरण पर गुस्सा हो जाया करती थी, तो मैं किरण को यही समझाता कि अम्मा बीमार रहती हैं, इसलिए वो इनकी किसी भी बात का बुरा ना माना करे, और किरण मुस्कुराकर खामोश हो जाया करती थी। वो मुझसे अम्मा की कोई भी शिकायत नहीं करती थी, इसी वजह से मैं भी इसकी तरफ से मुतमईन था। वो 1 माह कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला, और मेरे वापस जाने का दिन आ गया। सुबह से ही मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। अम्मा को यूं छोड़कर जाने का ख्याल मुझे बुरी तरह से परेशान कर रहा था, मगर आखिरकार मुझे काम पर वापस जाना ही था। यूं मैं वापस अपने काम पर आ गया। घर में इस दौरान सब कुछ ठीक रहा था। मैं 2 बार लाजमी अम्मा और किरण की खैर खैरियत दरियाफ्त करता था। जिस मोहल्ले में मैंने अम्मा और किरण को घर लेकर दिया था, वहां हमारा कोई भी जान पहचान वाला नहीं था, इसीलिए मुझे मजीद परेशानी लाहिक हो रही थी। किरण मुझे हर बार तसल्ली देती कि यहाँ सब कुछ ठीक है और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर मैं अम्मा से बात करके और इन्हें तसल्लियां देकर फोन रख दिया करता था। अम्मा मुझसे बस यही सवाल करती थी कि तुम वापस कब आओगे, और इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। अम्मा मुझसे कहती थी कि तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद मैं बिल्कुल ही अकेली रह गई हूँ, और मैं इनसे यही कहता था कि आप परेशान क्यों होती हैं, आपके पास किरण मौजूद है। काफी अरसे तक मैं इसी जगह काम करता रहा। जब कंपनी वालों ने देखा कि मेरी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो इन लोगों ने मेरी तनख्वाह में इजाफा करने का फैसला किया। मैं इस बात से बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरी तनख्वाह डबल हो रही थी, और इस सब में मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन जब मुझे कंपनी की जानिब से पता चला कि वो मुझे किसी दूसरी जगह भेज रहे हैं जहां नेटवर्क का मसला है, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मगर फिर मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह से घर वालों से बात हो ही जाएगी। यूं मैं इस दूर दराज जगह आ गया, मगर इस बार मुझे कंपनी वालों ने जिस जगह भेजा वहां नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे। मैंने घर में बात करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी कोई भी कोशिश कामयाब न हो सकी, और मैं अपने घर बात करने में नाकाम रहा। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि मैं ऐसा शख्स नहीं था जो अपने घर वालों से गाफिल रह सके। मुझे अम्मा और किरण की फिक्र बुरी तरह से सता रही थी। मुझे यहाँ 1 महीना रहकर काम करना था, और फिर वहीं वापस चले जाना था जहां से मैं आया था। ये 1 महीना मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा था। जिस दिन मैं वापस इस शहर जा रहा था, बहुत खुश था, क्योंकि सबसे पहले जाते ही मुझे अम्मा और किरण से बात करनी थी। उनके लिए मेरी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मुझे अम्मा का सोच सोच कर फिक्र हो रही थी कि मेरे बगैर उन्होंने 1 महीना कैसे गुजारा होगा। मैंने वापस जाते ही सबसे पहले घर फोन किया। किरण ने मेरा फोन उठाया। वो बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैंने इतने दिन तक कोई राब्ता क्यों नहीं किया। किरण ने रोते हुए मुझसे कहा कि अम्मा का इंतकाल हो गया है और मैयत दफनाई जा चुकी है। किरण के मुंह से बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये बात मैं सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। इस बात पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं इर्द गिर्द की परवाह किए बिना ज़ारो कतार रोने लगा। दूसरी जानिब किरण भी रो रही थी और कह रही थी
کہ میں نے آپ کو فون کرنے کی بہت کوشش کی، مگر آپ سے کسی بھی صورت رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے مجبوراً اماں کو دفنا دیا۔ میری تو دنیا ہی لٹ چکی تھی، میں فوراً واپس آنا چاہتا تھا، مگر کرن نے مجھ سے کہا کہ اب تو اماں کی میت بھی دفنا دی گئی ہے، آپ واپس آ کر کیا کریں گے؟ آپ وہیں رہیں تاکہ آپ کی نوکری برقرار رہے۔ مجھے کرن کی بات بھی صحیح لگی، کیونکہ میں اتنی جلدی چھٹی لیتا تو یہ لوگ مجھے نوکری سے نکال دیتے، مگر میرا یہاں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں ایک بار اماں کی قبر پر جانا چاہتا تھا اور دل کھول کر رونا چاہتا تھا، اسی لیے میں کرن کو بتائے بغیر اپنے گھر واپس آ گیا، اور وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ ان لوگوں نے مجھے چھٹی لینے کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا، مگر اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں اتنی محنت اماں کے لیے کر رہا تھا۔ ان کو ایک خوبصورت زندگی دینا میرا خواب تھا، مگر جب اماں ہی نہیں رہی تھی جن کے لیے میں یہ سب کر رہا تھا، اسی لیے جب مجھے نوکری سے نکالا گیا تو میں نے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ کرن مجھے یوں اچانک دیکھ کر بوکھلا گئی۔ اس کے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اس کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کہیں میری نوکری تو نہیں چلی گئی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نوکری چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں تو اس نے شوق سے میری جانب دیکھا تھا، مگر اماں کے جانے کا غم اس قدر تھا کہ میں نے کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیا۔ کرن نے مجھ سے کہا کہ اماں کو ابا کی قبر کے برابر میں ہی دفنایا گیا ہے۔ میں وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ اس نام کی کوئی قبر نہیں ہے، تو کرن نے مجھ سے کہا کہ اس عرصے میں وہ قبر ان لوگوں نے کسی اور کو دے دی ہوگی، کہ میں آخری بار اپنی اماں کی قبر پر بھی نہیں جا سکا۔ چند مہینے مجھے یہاں رہتے ہوئے گزر گئے، میں نارمل زندگی کی جانب لوٹ آیا تھا۔ کرن مجھ سے روز کہتی تھی کہ میں واپس چلا جاؤں، اب میں بھی اس بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ایک دن میں اپنے ڈاکٹر دوست کے ساتھ اس کے پاگل خانے کا وزٹ کرنے گیا تھا، تو ایک کونے میں بیٹھی ایک پاگل عورت کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں اس عورت کے قریب گیا تو میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی، جس کے بارے میں میری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں اماں کے قدموں میں گر گیا۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور میرے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرن نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا ہے۔ میں اماں کو گلے لگائے مسلسل رو رہا تھا۔ میرا دوست بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ میری ماں ہے تو وہ بھی ششدر رہ گیا۔ میں اماں کو لے کر فوراً ہی گھر آ گیا۔ مجھے اماں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر کرن اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ وہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کرن کو قہر آلود نظروں سے گھورا۔ کرن لمحوں میں ہی میری نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ میں نے اماں کو ان کے کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور باہر آ کر کرن سے کہا کہ یہ سب کیا تھا۔ کرن سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کرن نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ میں نے ٹھنڈے لہجے میں کرن سے کہا کہ تم خود اس گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں ہاتھ پکڑ کر تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ میری بات سن کر کرن میرے پیروں میں گر گئی اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اماں بہت چڑچڑی ہو گئی تھیں، انہیں برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی، اور میں زخمی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں اس پر بھروسہ کر کے اماں کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے کرن کو اس کے گھر واپس بھیج دیا۔ کرن نے میرا بھروسہ توڑا تھا، اسی لیے اسے معاف کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے اماں کو یقین دلایا کہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ آہستہ آہستہ اماں بھی ٹھیک ہونے لگی تھی، اور پھر ایک دن اماں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ میں کرن کو گھر واپس لے آؤں، مگر میں اس بات پر راضی نہیں تھا، لیکن اماں نے اپنی قسم دے کر مجھ سے یہ بات منوا لی اور میں کرن کو گھر لے آیا۔ مگر اماں کے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کرتا تھا۔ میں نے یہیں رہ کر نوکری کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر تھی۔ اب میں اماں کے معاملے میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین،
اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔